السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، لڑائی جھگڑا کرنا یعنی آپس میں لڑنا جھگڑنا، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے، معاشرے میں جب ہم لوگ آپس میں مل جل کر ساتھ میں رہتے ہیں تو کبھی ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا جو اتحاد اور ہمارے دلوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دلوں میں نفرت، کینہ اور بغض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ کبھی ایسا ماحول بھی ہو جاتا ہے کہ گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے اور ہاتھا پائی کی بھی نوبت کبھی کبھار آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر بالفرض لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو جہاں تک ہو سکے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس سے زیادہ لڑائی بڑھ رہی ہے تو آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں، صلح کرا کر آپس میں معافی تلافی کر کے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آپس میں صلح کرنے اور جھگڑے کو ختم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور آپس میں جھگڑا کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ آپس میں جھگڑا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، اگر آپس میں کبھی رنجش ہو جائے، آپس میں کبھی مزاجوں میں تبدیلی آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، تعلقات اچھے بناؤ، اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کے معاملے میں ڈرا کرو تاکہ تم پر رحم کا معاملہ کیا جائے، تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ ہو۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں اس آیت میں لڑائی جھگڑا کرنے سے روکا گیا ہے، آپس میں صلح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، اور اس کے ساتھ نامناسب مذاق مت کر، اور اس کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کر جس کو وہ پورا نہ کر سکے، جس کی وہ وعدہ خلافی کرے۔ دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ کو ترک کر دے، حالانکہ جھوٹ باطل چیز ہے، جو اسے ترک کر دے گا تو اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا، یہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات یہ فرمائی حدیث میں کہ اور جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر بنایا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق کو اچھے کرے گا تو اس کے لیے جنت کے اوپر کے حصے میں گھر تعمیر کیا جائے گا، گھر بنایا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہے، اس کے باوجود یہ خیال کر کے وہ جھگڑے کو چھوڑ رہا ہے کہ اگر میں اپنے حق پر زیادہ مطالبہ کروں گا تو معاملہ اور بڑھ جائے گا، لڑائی جھگڑا اور زیادہ کھڑا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوگی، آپس میں لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے میں اپنے حق کو چھوڑ رہا ہوں، لڑائی جھگڑے کو ختم کر رہا ہوں، تو اس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر بنایا جائے گا۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ختم کرنے کی کتنی خواہش تھی، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھگڑا ختم کرنے کی فکر فرماتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ لڑائی جھگڑا کرنا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔